بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، پچھلے 20 دنوں سے ہم لوگ ایک ایسے معزز مہمان کی صحبت میں دن رات گزارتے آ رہے ہیں جو مہمان ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں لٹاتا آ رہا ہے۔ ان 20 دنوں میں غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے یہاں رک کر کہ ہم نے اس مہمان کی باٹی ہوئی رحمتوں میں، سعادتوں میں سے کتنا اپنی جھولی میں ہم نے بھرا ہے۔ یہ بغیر کسی تحدید کے، بغیر کسی لمٹ کے، ہر انسان کے لیے اکیلے اکیلے بانٹتا آ رہا ہے کہ ہر شخص جتنا اس کی سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ آفر ہے۔ تو ایسے میں ہر آدمی کو غور کر کے دیکھنا ہے کہ میں نے ان 20 دنوں میں کتنا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگیوں میں برکت دی، ہم لوگوں کو صحت و تندرستی سے نوازا، ہم صیام و قیام کے اعمال انجام دیتے رہے ہیں اور دیگر بہت ساری کار خیر میں آگے بڑھتے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں سب سے پہلے ہمارے ان اعمال کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا ہے کہ جس طرح پروردگارہ تو نے ہمیں رمضان مبارک کے ان سعادتوں اور برکتوں سے 20 دنوں میں مالا مال ہونے کی تو نے ہمیں توفیق دی، تو باقی اس کے اور دن جو ہیں تو ان میں بھی ہمیں وہی صحت و تندرستی ہماری اپنی برقرار رکھ، اور ہمیں اور بھی زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کر۔ یہ ایسا معزز مہمان کہ رخصت ہوتے ہوتے بھی ہمارے اپنے لیے اپنی سعادتوں کا ایسا خزانہ لٹانے کے لیے تیار ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی بھر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر کے وہ خزانہ حاصل کرنا چاہے تو شاید ہی اسے حاصل ہو، کہ اللہ رب العالمین نے اس آخری عشرے میں ایسا انعام امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ قدر والی رات جیسی نعمت، عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی جھولی میں ڈال دی ہے، جس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہ اس زمانے کا بھی خالق ہے، اس رات کا بھی خالق ہے، تو وہ خود اپنی جانب سے اس رات کو قدر والی رات نام دے رہا ہے۔ یہ نام میں نے یا آپ نے نہیں دیا ہے، یا کسی اور مخلوق نے نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے اپنے خالق کائنات نے اس رات کا یہ نام دیا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا تو یہ قدر والی رات میں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سوال اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، آپ کو کیا معلوم؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ ایک رات، قدر والی رات جو کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، 1000 مہینے یعنی کہ اگر سالوں کے حساب سے ہم شمار کرتے ہیں تو 80 پر 3 سال ہو جاتے ہیں، تو ایک عام انسان کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا کہ امت مسلمہ کا ایک یعنی کہ معتدل ہر آدمی کے جینے کی عمر 60 سے 70 سال ہی ہوا کرتی ہے۔
تو ایسے میں پورے 80 سال کسی کو زندگی ملے اور وہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں عبادت میں پوری گزار دے، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک رات جسے نصیب ہو گئی اور اس نے اپنے رب کی بندگی اور عبادت میں یہ رات اگر کاٹ دی تو اس کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی یہ بہتر ہے۔ تو یہ ایسا خزانہ رمضان مبارک جاتے جاتے ہم پر لٹا کر جانا چاہتا ہے۔ تو اب سوال یہی کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس خزانے سے اپنی تجوری بھرنے کے لیے تیار ہیں؟ کون عزم کر رہے ہیں؟ کس کے پاس پختہ ارادہ ہے کہ مجھے لیلۃ القدر ہر حال میں پانے کی کوشش کرنا ہے؟ تو یہ عزم اور ہمت کی بات ہے کہ کس نے کیا ارادہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کے عزم کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس کی نیت کتنی پاک ہے اور کتنی اس کی کیا ہے یعنی کہ سچی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ تو بندہ جب نیت کرتا ہے، عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اپنے لیے ہم ابھی اسی رات سے آخری عشرے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی رات آج کی رات جو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خود بھی لیلۃ القدر ہو، کیونکہ ہمیں بات بتائی گئی کہ لیلۃ القدر ہمیشہ ہر سال بدل بدل کر آیا کرتی ہے۔ کسی ایک رات کو پرماننٹ، جیسا کہ ہمارے اپنے پاس معاشرے میں لوگوں نے یہ تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ صرف 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آج بھی اس کا بہت اہتمام کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف یہ بات بتا دی کہ یہ لیلۃ القدر کوئی ایک مخصوص رات نہیں ہوتی، بلکہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہماری اپنی آنے والی یہ رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہو، تو ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی زندگی کا ہم اگر جائزہ لیں کہ ہم نے کتنی عمریں گزار دی ہیں اور کتنا وقت ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں، لیکن یہ کتنی مختصر سی بات ہے کہ ایک رات، جی بالکل چند گھنٹے سمجھیے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے لے کر اللہ رب العالمین جیسے کہ اس کی انتہا بتاتے ہیں کہ فجر کے طلوع ہونے تک، تو یہ کتنے گھنٹے ہوں گے؟ اور ایسی 5 راتیں ہیں کہ ان راتوں میں ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس رات کو پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اہتمام کیا کہ آپ اپنی دنیا سے پوری طرح سے لا تعلق ہو کر اللہ کے گھر میں بالکل اپنے آپ کو جما دیتے تھے اور اعتکاف کی عبادت میں آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، صرف اسی رات کو پانے کی خاطر۔ آپ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ صحابیات سب نے، ازواج مطہرات سبھی نے اس رات کو پانے کے لیے بہت اہتمام کیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ اذا دخل العشر، کہ جب آخری عشرہ رمضان مبارک کا جب داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بتاتی ہیں شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ آپ پوری طریقے سے کمر کس لیتے۔ کمر کسنا ایک محاورہ ہے، کسی بھی کام کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جانا۔ تو یا تو آپ یہ بھی اس کا معنی لینے والے لیتے ہیں، اور بعض اہل علم اس کا یہ بھی معنی لیتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے بالکل دور ہو جاتے، کہ اپنی جائز خواہش کو بھی پوری کرنے کو چھوڑ دیتے صرف اس ایک رات کو پانے کے لیے۔ اور وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور اپنی پوری رات آپ مکمل جاگ کر گزار دیتے۔ اور واقعی آج ہمارے معاشرے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ طاق راتیں جاگنے کی راتیں ہیں،
اور کس اعتبار سے جاگتے ہیں، یا ہمارے اپنے جاگنے کا کیا حال ہوتا ہے کہ بالکل ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں اور پھر دوستوں کی محفلیں جمی رہتی ہیں، تو بس دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گپے لڑاتے ہوئے یا پھر کھاتے پیتے یا دیگر اور بہت کچھ کرتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزار دیتے، اور یہ رات ایسی ہی ہماری گزر جاتی ہے۔ تو یہ صرف جاگنے کی رات نہیں، بلکہ جاگنا ہے تو کس لیے جاگنا ہے، اس رات کی اہمیت کیا ہے، جیسے کہ ہمیں بات بتا دی گئی کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر اس کی عبادت، تو اس میں عبادت کرتے ہوئے رات گزارنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اعتکاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان مبارک کا آخری 10 مکمل آپ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن اگر کسی کے لیے اس کے حالات اجازت نہیں دیتے ہیں تو ایسی صورت میں چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، 2 دن 3 دن 5 دن، جیسے اس کے لیے گنجائش نہیں نکلتی ہے، گھنٹوں کی بھی اگر اس کے پاس گنجائش نکلتی ہے تو وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جا سکتا ہے اعتکاف کی نیت سے، اور اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر کے پوری طریقے سے اس کی عبادت میں مصروف رہ کر جتنا بھی وہ وقت گزارے گا، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، تو یقیناً یہ اس کے اپنے اعتکاف میں شمار ہوگا۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے اعتکاف، کہ جس کے اندر یہاں ہمارا اپنا روزہ ہمیں فضول کھانے پینے سے اور فضول خواہشات اور شہوات سے جیسے ہمیں بچاتا ہے، تو ویسے ہی یہ اعتکاف کی عبادت ہمیں فضول کلام بات چیت سے اور فضول کی صحبتوں سے ہمیں بالکل بچاتا ہے، کیونکہ اعتکاف ہم جانتے ہیں کہ اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور سارے لوگوں سے کٹ کر اپنے رب کے حوالے ہونے کے لیے آپ اپنا ایک حجرہ بھی بنا لیتے تھے، مسجد ہی میں بالکل اس طرح سے آپ کے لیے چٹائی وغیرہ لٹکا دی جاتی کہ آپ اس حجرے کے اندر بالکل اکیلے ہو جاتے۔ تو ہر اعتکاف کرنے والا اسی طرح اپنے آپ کو بالکل تنہا کر لیتا ہے۔ اعتکاف کئی لوگ مل کر جب بیٹھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں چلیے صاحب 10-12 لوگ ماشاءاللہ سے اعتکاف میں بیٹھ گئے تو آپس میں بات چیت میں اپنا وقت دن میں رات میں گزارتے چلے جائیں، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ تو اعتکاف میں فضول باتوں سے بھی بچا جاتا ہے اور فضول کی صحبتوں سے بھی آدمی دور رہتا ہے۔ تو اس لیے اس عبادت کا جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خاص کر یہ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، تو ان راتوں میں اگر مسجد میں بندہ اپنے آپ کو ٹھہرا لے اسی اعتکاف کی نیت سے کہ چند گھنٹوں کا صحیح میں عشاء کی نماز کو آتے آتے برابر یہ نیت لے کر آؤں کہ میں کچھ گھنٹے مسجد میں ہی گزار کر جاؤں گا اعتکاف کے طور پر، تو انشاءاللہ اس پر بھی اسے ضرور اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور یہ آخری عشرہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ایک رات کی عبادت پورے 1000 مہینوں 80 پر 3 سال کی عبادت سے بھی بہتر اللہ رب العالمین نے ہم امت مسلمہ کے لیے یہ خاص انعام ہم کو عطا کیا ہے۔ تو ہمیں پوری طریقے سے اس رات کو پانے کے لیے اپنی سی حد الممکن کوشش کرنی چاہیے، اور اس رات کو پانے کی صورت میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی اگر مجھے یہ رات نصیب ہو جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں بتایا کہ دنیا کی دولت مانگ لو یا پھر دنیا کے عیش و آرام مانگ لو، راحت مانگ لو، یہ نہیں بتایا آپ نے، بلکہ آپ نے بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ہر انسان اپنی جگہ پر اگر وہ جائزہ لے تو اسے خود اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی نافرمانیاں کی ہیں،
کتنے گناہ کے کام کیے ہیں اور گناہ کر کے میں بھول بھی گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، کبھی میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی میرے اپنے گناہوں پر، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہوتی ہے کہ کسی بندے کو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا احساس ہو اور وہ فوری طور پر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن کتنے ایسے انسان جو دن رات اللہ تعالیٰ کی ایسی معصیتیں کرتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ گناہ تو ایسے ہو گئے ہیں ابھی ہمارے معاشرے میں کہ لوگ ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ کے کام کرنے کے باوجود ان کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جن میں سب سے اہم نماز چھوڑنا بالکل جو نا سر فہرست ہے، کہ نماز چھوڑنا اتنا عام ہمارے اپنے معاشرے میں ہو گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں شروع میں جیسے 2-4 دن مسجدیں بھری نظر آتی ہیں تو اس کے بعد فوراً بالکل پھر سے وہی جو نا حالت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر رمضان کے علاوہ دیگر اور دنوں میں مسجدیں کتنی ویران ہوتی ہیں۔ 5 وقتہ نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، مگر اس کے باوجود اس فرض کی ادائیگی میں ایک بہت بڑی تعداد کوتاہی کرتی ہے، اور بالکل یہ بھی نہیں سمجھتے کہ واقعی ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت ہی جامع اور پیاری دعا ہم کو آپ نے سکھائی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہر انسان کو اپنے لیے یہ دعا کثرت سے خاص کر طاق راتوں میں بالکل مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، میرے بھی گناہ معاف فرما دے۔ یہ ہم جو نا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیب کر دیا، یا ہم اس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے کہ پروردگارا یہ آخری عشرہ ہمیں مکمل نصیب فرما، اور اس میں لیلۃ القدر کی اس رات کو، قدر والی اس رات کو ہماری اپنی جنہ کے جھولی میں ڈال دے، ہمیں ان محرومین میں نہ شمار کر لے جو ضائع کر دیتے ہیں اس رات کو۔ کتنے بندے واقعی جنہوں نے رمضان کے ابتدا سے اب تک رمضان مبارک کی سعادتیں اور اس کی برکتیں اپنی جھولیوں میں سمیٹے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور بھی اس کی سعادتیں نصیب فرما دے۔ لیکن جن لوگوں نے اب تک رمضان کی کوئی قدر نہیں کی، وہ اپنی خواہشات ہی کے بندے بنے رہے اور اپنی ہر جائز ناجائز خواہشات کو پوری کرتے رہے، تو انہیں کم سے کم اس آخری عشرے میں اس کو غنیمت جان کر اپنے رب کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، کہ آخر میں بھی بندہ اگر لوٹ کر آ جائے تو اللہ رب العالمین اسے قبول کرنے کے لیے اور اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، ہمیں اسی لیے بتایا گیا کہ ہمارے اپنے اعمال کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ اگر ہم نے شروع میں کوتاہیاں بھی کر دی لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور باقی ماندہ دن اور رات کو ہمارے اپنے لیے غنیمت جان کر اس میں کچھ نیکیاں کر لیں، عبادتیں کر لیں، تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا۔ تو یہ آخری عشرہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب کر رہے ہیں، تو ہمیں جیسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے ویسے اس کا استقبال بھی ہو، اور اسی اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ عام طور پر لوگ افطاری وغیرہ کے وقت میں اتنا کھا پی لیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان پر سستی اور کاہلی طاری ہونے لگتی ہے۔ تو یہ آنے والی یہ راتیں اتنی بابرکت راتیں
کہ ان راتوں کو کہیں ہم اسی طرح سے خوب ڈٹ کر کھا پی کر اپنے آپ پر سستی اور کاہلی طاری کر لیں اور پھر عبادت کے لیے ہمارا من بالکل تیار نہ ہو، تو اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ پر کنٹرول کریں جی، کم سے کم اتنا ظرف بس کھانا پینا اتنا ہی کرے کہ جس کے بعد ہم پوری ایکٹیویٹی کے ساتھ مکمل ایکٹیو ہو کر، چاق و چوبند ہو کر ہم اس رات میں عبادت کر سکیں۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے زندگی کا یہ رمضان اپنی جگہ پر روٹین کے مطابق آئے گا جائے گا، لیکن پتہ نہیں اگلے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کے حکم سے برابر اپنے وقت پر آئے گا، اور جو لوگ اس وقت موجود رہیں گے ان پر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نچھاور کر کے جاتا رہے گا۔ لیکن سوال یہی کہ ہم اگلے رمضان میں اس کا استقبال کرنے کے لیے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے، تو اسی موقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جی اس آخری عشرے کا جیسے اہتمام کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی اہتمام کے ساتھ استقبال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص لیلۃ القدر کی اہمیت جان کر اسے پانے کے لیے اور اس کی یعنی اس رات میں اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی عبادتیں کرتے ہوئے ہمیں یہ رات گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔